لیکن میں عمر صاحب اور ان کے پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ہر قسم کی محفل کو ٹھوکر مار کر اپنی شادی کا آغاز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا. وگرنہ رواج کے ہاتھوں تو بڑے بڑے علماء اور پیر جو ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے. بڑے بڑے نصیحت کرنے والوں کو ہم نے دیکھا جو آتش بازی کو حرام سمجھتے تھے, پیسے کا ضیاع سمجھتے تھے, لیکن جب اپنی اولاد کی باری آئی تو بڑے بڑے گلوکار بھی آ گئے. ڈھول کی چھاپ پر مریدوں اور مریدنیوں نے بھی رقص کیا, بڑے بڑے گلوکار آئے. لیکن آج عمر صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے نیتیں ٹھیک ہو تو اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. آج انہوں نے یہ عذر نہیں پیش کیا کہ خواتین نہیں مانتی. اکثر یہی ہوتا ہے اور یہ میری ماں کی بڑی خواہش ہے, مائیاں ہوں گی, ڈھول کی بجے گی, بڑے بڑے دلائل لوگ نکال کر لے آتے ہیں, فلاں نے بجایا, فلاں نے بجایا, فلاں نے بجایا, اور کوئی بہت ہی بندی ہو تو وہ دف تو لے ہی آتا ہے. اور اگر مزید بچے تو پانی والا جو کین ہے وہ تو بجا ہی لیتے ہیں سارے. وہ ایک مولوی صاحب سے نا تو ان کی بچے کی شادی ہو گئی تو بیوی نے کہا ہمارا اکلوتا ہی بیٹا ہے تو شادی ہے تو ڈھول تو بجنا چاہیے. مولوی صاحب نے کہا کہ لوگوں کو میں تبلیغ کرتا ہوں, اب کیا کروں. خیر پھر بیوی ہوتی ہے, چاہے مولوی کی ہو, چاہے پیر کی ہو یا بزنس مین کی ہو. اس نے کہا اولاد ہماری اکیلی ہے, یہ تو بجانا پڑے گا. پھر مولوی صاحب نے بڑی سوچ وچار کی تو لال کتاب انہوں نے کھول لی. انہوں نے شاگردوں کو کہا بھائی آج 2 ڈھول لے کر آنے ہیں اور مسجد میں رکھ دینے ہیں. انہوں نے منگا لیا جمعے کے موقع پر, آغاز کیا تقریر کا اور انہیں بتایا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. تو مولوی صاحب نے ایک دفعہ ڈھول بجایا, کہا ایسے بجانا بھی حرام ہے. دوسری دفعہ دوسرا ڈھول بجایا اور کہا ایسے ڈھول بجانا بھی حرام ہے. ڈھول بھی بج گیا ہے, بیوی بھی راضی ہو گئی ہے اور لوگوں کو مسئلہ بھی پتا چل گیا. تو چور دروازہ نہیں نکالنا چاہیے, یہ بات یاد رکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے. اور اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, شادی کے بندے کی ہو جاتی ہے وہ یہی سمجھے کہ میں منشرات پر چل رہا ہوں. ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, ماں باپ جس لڑکی کو بڑی چاہوں سے گھر لاتے ہیں اور بڑے ارمانوں سے بیٹے کو بیاتے ہیں,
اور اگر ماں باپ کی مانتا رہتا ہے، اس سے زیادتی کرتا ہے، تو رب کی معاملہ میں اسے پھر اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، لہذا اس کام کو بڑا بیلنس رکھ کے چلانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بڑا عجیب چہرہ ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو اس میں رہنمائی رکھی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، نجات جو ہے وہ دین مصطفیٰ سے وابستہ ہونے میں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جس میں روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جس راستے پر ہم چل پڑے ہیں، اور خصوصاً ایک سیاسی جماعت نے جو کلچر ہمارے معاشرے کو دیا ہے اور جو ماحول وہ دے رہے ہیں، نہ وہ اسلام سے مطابقت رکھتا ہے، نہ ہماری مشرقی روایات سے وہ مطابقت رکھتا ہے۔ بے شک اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے، مائیں بہنیں کسی کی بھی ہو وہ سانجھی ہوتی ہے۔ آج ہمارے سیاستدان جو زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو لاکھ اختلاف ہوگا نون لیگ سے، نون لیگ والوں کو ان سے لاکھ اختلاف ہوگا، پیپل پارٹی کو ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھو، مرد ہے جواب دینے کے لیے بھی اور جواب سننے کے لیے بھی۔ کم از کم اتنی غیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ کسی کی بیٹی کے متعلق گھٹیا جملے بول کر چند اوباشوں کو تم خوش کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی بھی ناراضگی مول لے رہے ہو، اور اس قوم کے بچوں کو ایک ایسا راستہ تم بتا رہے ہو کہ اگر اسی پر ہم چل پڑے تو پھر سارے گمراہی کے گڑے میں گریں گے، نجات کسی کی ممکن نہیں ہوگی۔ ہمیں اسلام کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، حضور علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ نجات ہماری اسی میں ہے، پاکستان کی بقا اسی میں ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب بہروپیے ہیں، ڈاکو ہیں، کوئی خط نبوت کا ڈاکو ہے، کوئی ناموس رسالت کا ڈاکو ہے، اور ہماری قوم کتنی بھولی ہے، 72 سال سے دھوکہ کھا رہے ہیں لیکن ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ جب پی ٹی آئی والے اپوزیشن میں تھے تو اسد عمر صاحب کیا کہتے تھے؟ پیٹرول 35 روپے لیٹر ہونا چاہیے، یہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے۔ اور جب اپنی باری آئی تو ماشاءاللہ 150 پہ کر کے گئے ہیں، اور موجودہ حکومت جو ہے یہ اپوزیشن میں تھی، یہ کہتی تھی مہنگائی بڑی ہے، انہیں چیزیں سستی کرنی چاہیے۔ جب اپنی باری آئی ہے تو ڈالر 2 ہفتوں کے اندر ہی 15 روپے مہنگا ہو کر 200 سے اوپر چلا گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تک ان بہروپیوں کے پیچھے چلتے رہو گے، نہ پاکستان کا معاملات درست ہو سکتے ہیں، نہ قوم درست سمت پر چل سکتی ہے۔ ان سے نجات اسی صورت ممکن ہے اور وہی نظام دے سکتا ہے جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے اس پر بات کی تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، لیکن جو لوگ ممکن کرنے والے ہوتے ہیں جب نیتیں درست ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یہ سعادتیں عطا فرما دیتا ہے۔
کہ جب تک معیشت مضبوط نہیں ہوگی ہم فرانس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کی شان دیکھو، حضور کی عزت کے لیے فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا، لیکن اپنی دم پر پاؤں آیا ہے جو امریکہ سے ٹکر لے لی ہے. اپنے لیے امریکہ سے ٹکر. اور کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہے، بڑا لیڈر اور بے باک ہے. اور بے وقوفوں، جو نبی کی عزت کا دفاع نہیں کر سکا وہ پاکستان کا دفاع کیا کرے گا؟ یہ تو ساری ڈرامے بازی ہے. یہ تو جنہوں نے سکرپٹ لکھا ہے انہوں نے یہ کردار ہی ایسے بنایا ہے کہ تو ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اس بے وقوف قوم کو مزید ہمیں بے وقوف بنانا ہے، لہذا اس کی حکومت ختم کر کے اسے ہیرو بنانے جا رہے ہیں. اور میں اب پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہوگا تو وہ خلا میں اڑ کر آئے گا یا انہی روڈوں سے ہو کر آئے گا؟ کیا اب روڈ بند نہیں ہوں گے؟ بچے سکول جانے سے محروم نہیں ہوں گے؟ ایمبولیسز نہیں پھنسنے گی؟ ختم نبوت کے لیے جلوس نکلے تو تمہیں موت پڑ جاتی ہے. معلوم ہوا یہ بھی کسی کے مقدر میں ہوتا ہے. کوئی اپنی سیٹ کے لیے میدان میں آتا ہے. لبیک جب بھی آئی ہے حضور کی عزت و ناموس. ہم سب کو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا جو پیغام ہے، جو مشن ہے، اسے گھر گھر پہنچانا ہے. لوگوں کو اس تحریک کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. اور خصوصاً میں تحریک کے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جماعتیں نہیں چلتی. آپ کے پاس بہترین نظریہ ہے، بہترین جماعت ہے، اور کروڑوں رحمتیں نازل ہو اس وقت مجاہد کے میزان پرانوار پر کہ جس نے ہمیں وہ نظریہ دیا ہے، حالات کچھ بھی ہو ہم اس نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور ہمیں کسی موقع پر بھی شرمندگی نہیں ہوئی. لوگ ایک دن ایک جماعت کے حق میں بیان دیتے ہیں، وہ کوئی گند بولتی ہے تو دوسرے دن دوسرے کے حق میں بیان دے دیتے ہیں. لیکن لبیک والوں، تم اپنے مقدر پر ناز کرو. ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے چہلم سے لے کر آج تک جس نظریے پہ اس دن کھڑے تھے، آپ بھی اسی نظریے پر کھڑے ہیں. بڑے بڑے مابیلے ہوئے، نون لیگ سے مل گئے، پی ٹی آئی سے مل گئے. یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، نہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے ہم ملیں گے، نہ ناموس رسالت کے غداروں سے ہم ملیں گے. اور لوگ یہ ڈراتے ہیں، بڑے بڑے مشورے کسی جماعت سے بھی مل جائیں، آپ کی آواز اسمبلیوں میں پہنچ جائے گی، 5-6 ممبر بھی چلے جائیں، بڑے فائدے کی بات ہو جائے گی. ساری زندگی بھی ایک ممبر بھی نہ جیتے. بات یہ ہے ہم اپنے نظریے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کی جیت اور ہار کوئی معنی نہیں رکھتی. کہاں جمہوریت اسلامی نے یہ کہہ گئے، یہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون.
یہ بڑا جلدی وہ عدالت کرنے والی ہے. ہر شخص نے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے. ہم بھی اسی کے حضور حاضر ہوں گے، لیکن اس بات پر فخر رہے گا کہ ناموس رسالت کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے اور ختم نبوت کے لیے جو علم اٹھایا ہے اسی راستے پر چل رہی ہے. آج نہ صحیح کل یہ قوم ضرور بیدار ہوگی، اور یہ بچے جو آئندہ آنے والی ہماری نسل ہے، ہم نے اگر حضور کے دین کو تخت پر نہیں دیکھا، لیکن ہم وہ بیج بو کر جا رہے ہیں کہ ہماری نسل پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کو ضرور دیکھیں گی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. من سب نبیًا من سب نبیًا. اس لیے آپ نے کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا. ہم نے اپنے قائد صاحبزادہ حافظ صاحب حسین رضوی دامن برکاتہ العالیہ ان کی جانب دیکھنا ہے. وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. اللہ انہیں سلامت رکھے. اور جس طرح پذیرائی ہو رہی ہے اور بہاولپور کا جلسہ ہوا، وزیر آباد کے اندر قائد ملت اسلامیہ نے مینار پاکستان لاہور، جناح باغ کراچی اور لیاقت باغ راولپنڈی کا نام لے لیا ہے. انشاءاللہ آپ حضرات تیاری آج سے شروع کر دیں. بہت جلد لیاقت باغ کی تاریخ کا بھی اعلان ہونے والا ہے. نعرہ تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ اور انشاءاللہ ہم نے لیاقت باغ میں آج تک جتنے جلسے کیے ان سب کا ریکارڈ ہم نے اس دفعہ توڑنا. اور جیلی ختم نبوت کا جو مجاہد ہے، کیسے پہلو یہ ہے، 3.5 سال حکومت رہی، لیکن مناظر قرآن کی عورتیں اس وقت یاد نہیں آئیں جنہیں گولیاں ماری نون لیگ نے. ظلم کسی کے خلاف بھی ہو، اقلیتوں کے خلاف ہو، کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہو، کسی مذہبی جماعت کے خلاف ہو، ہمارا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن ظلم ہے، اس کی ہم حمایت نہیں کریں گے. بھلے وہ مناظر قرآن کی خواتین تھیں، لیکن جنہیں ناحق قتل کیا گیا. 3.5 سال جیلی مجاہد ختم نبوت صاحب آپ وزیر داخلہ تھے، حکومت آپ کی تھی. آپ کو کیوں نہیں ان کا خود یاد آیا؟ ان بدماشوں سے حساب کیوں نہیں لیا؟ آپ ان کا نام لے رہے ہو. یہ سارے بے ہے. اور کوئی اس جیلی ختم نبوت کے مجاہد سے حساب لے گئے. لبیک نے 35 شہداء کا حساب ضرور لینا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. انشاءاللہ اس دفعہ آپ کا بوریا بستر گول ہوگا اور بڑے عمدہ طریقے سے ہوگا. قوم بیدار ہو چکی ہے، جانتی ہے ان لوگوں کو، موقع پرست لوگوں کو، جو اسلام کا نام اور ختم نبوت کا نام اپنی
रावलपिंडी के वासियों, आपने जाग कर रहना है, आपने जाग कर रहना है। और इंशाअल्लाह हमने यह किया है कि जिन लोगों को रोजे की हालत में रमजान के महीने में शहीद किया गया, जिन पर तेजाब फेंका गया, इंशाअल्लाह इनको इस दुनिया में भी जवाब देना पड़ेगा और रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में भी जवाब देना पड़ेगा। मैं आखिर में उमर भाई को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए, दोनों खानदानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।